ابھی کچھ مجھ جیسے جن کا صابن تھوڑا سا سلو ہوتا ہے ان کو بھی شارٹ کٹ کی سمجھ نہیں آتی ہے. جو واحد شارٹ کٹس میں لیتی ہوں وہ گوگل میپ کے ہوتے ہیں جو مجھے پھنسا دیتے ہیں. تو میں کہتی ہوں نہیں بھی گوگل میپ کے بھی شارٹ کٹس آپ کو نہیں لینے چاہیے. میرے ساتھ موجود ہے جناب محسن گیلانی صاحب, میرے ساتھ موجود ہے سعدیہ امام, اور آج میرے ساتھ موجود ہے عروج معیز جو کہ مائنڈ سائنس سے ایکسپرٹ ہیں. بہت عرصے کے بعد انہوں نے جوائن کیا ہمارے شو میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو مائی شو. اور آپ لوگوں سے بھی ویسے میرا یہ سوال ہے کہ بھی آپ لوگ مجھے بتائیں. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. میرے لیے آج بہت ایک خوشی کا موقع ہے کہ سالوں سال بعد آج سعدیہ سے ملاقات ہو گئی آپ کے پروگرام کے حوالے سے. یہ میرے لیے بھی خوشی کی بات ہے. بالکل یہ تو بڑی زبردست بات ہوگی. اچھا مجھے آپ سے یہ بتائیں, آپ نے کبھی اپنی زندگی میں لڑکپن میں جوانی میں آپ نے کبھی کوئی شارٹ کٹ لیا ہو جو کامیاب رہا ہو؟ شارٹ کٹ تو کامیابی کا نام ہی نہیں ہے. میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم نے کہیں جلدی پہنچنے کی کوشش کی, کچھ کام جلدی کرنے کی کوشش کی, تو دو چیزیں ہوتی ہیں جو میری اپنی ذاتی, سانس پھول جاتی ہے, دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. یہ پھر میں نے جب ڈاکٹر سے بھی اس معاملے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ایک بیماری ہے کہ جب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں جلدی آپ پہنچ نہیں سکتے. مطلب اگر آپ بائک چلا رہے ہیں, اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ریکارڈنگ پہ جلدی پہنچ جاؤں یا لائیو شو پہ جلدی پہنچ جاؤں یا کہیں بھی میں جلدی پہنچ جاؤں, تو آپ پہنچ تو سکتے نہیں, لیکن اس میں آپ کی اپنی طبیعت بگڑنے لگ جاتی ہے. اگر آپ محسوس کریں کہ یہ چیز کتنی خطرناک ہو سکتی ہے, ایک حادثہ ہو سکتا ہے بہت بڑا. اور میں نے تو اکثر رمضان المبارک میں دیکھا ہے کہ جب لوگ اس بھیڑ میں یا رش میں ایسے ٹائم پہ نکلتے ہیں کہ افطار ہونے والی ہوتی ہے تو سب کو جلدی ہوتی ہے, اور اس وقت وہ اسی چیز کا شکار ہوتے ہیں کہ جلدی میں ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ بار بار ہارن بجا رہے ہیں, راستہ لینے کی کوشش وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں اپنے جو پورے دن کا جو صبر جو امتحان ہے نا وہ وہاں پہ اس کو فیل کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ صبر ہمارا ٹوٹ ہو جاتے ہیں. بے صبر, وہی صبر جو ہمیں روزہ بتا رہا ہے وہی ٹوٹتا ہے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یار اس روڈ میں رش ہوگا, نہیں شارٹ کٹ لو. کیا گلیوں میں سے نکلتے ہیں, ادھر سے نکلتے ہیں. وہاں جب راستہ نہیں ملتا تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ شارٹ کٹ ہی غلط لیا تھا اور ان کا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بات میں اہم کہوں تو اس میں سوشل میڈیا کو میں بہت بڑا جرمدار سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے ہماری ینگسٹر کو, ہمارے بچوں کو, ہماری بچیوں کو اس طرف لگا دیا کیونکہ چند لوگ سٹار بنے, چند لوگ راتوں رات سٹار بن گئے. شارٹ کٹ ہے جی, سٹار بن گئے کہ ہمیں ٹی وی پہ موقع میں نہیں ملا تو ہم خود اپنی ویڈیو بنائی, وائرل کی اور وہ سٹار بن گئے. ان چند لوگوں کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں پھنسے, اور کئی, میں نام تو نہیں لیتا, بچیاں اپنی جان سے بھی گئیں, دشمنی مول لی, لوگ ان کے گھروں تک پہنچ گئے, کسی کو قتل کر دیا گیا, کچھ لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ پائے. مطلب ایسی صورتحال ہمیں صرف سوشل میڈیا نے یہاں لا کھڑا کیا. اور میں اکثر دیکھتی ہوں کہ بچے نا سعدیہ جی, چھوٹے بچے ہم سے بولے نا کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے, کہتے نہیں ہم نے اتنا نہیں پڑھنا, ہم تو یوٹیوبر بن جائیں گے اور ہم نے پیسے بنا لینے سے. تو میں کہتی ہوں بیٹا اتنا ایزی نہیں ہوتا کہ آپ اتنا مسلسل کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کانٹینٹ بنا دیں. جب لوگ کہتے ہیں ہم نے نہیں ماسٹرز کرنا, ہم نے نہیں انٹر کرنا, تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک عجیب سے ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے. جیسے محسن بھائی نے کہا نا, بالکل یہی حال ہے کہ دیکھیں بہت ساری اچھائیاں ہیں, بہت ساری برائیاں ہیں. اب وہی میری بیٹی چیٹ جی پی ٹی یوز کرتی ہے, تو وہ کیوں یوز کرتی ہے؟ میں نے کہا میں میرے آپ اس سے کیا کر رہی ہیں؟ کہ نہیں مما مجھے نیو ورڈز ملتے ہیں, مجھے نئی سوچ ملتی ہے. میں جب اپنا نیا لیٹر لکھ رہی تھی یا نئی سٹوری لکھ رہی تھی نا, تو میں نے اس کو بتایا کہ میں نے کیا لکھا ہے, اب اس نے اس کو مزید بہتر کیا. تو میں نے دیکھا کہ میں کون سی چیزوں کو مس کر رہی تھی. تو دیکھیں ایک نئی چیز بھی سیکھی نا. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ٹیکنالوجی بری ہے. ہاں ٹیکنالوجی کو آپ استعمال کس طرح کر رہے ہیں وہ برا ہے, اور ہمارے یہاں ہو بھی یہی رہا ہے. شارٹ کٹ کے چکر میں ہم لوگ چیزوں کو بری طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. آج کل لوگ چیٹ جی پی ٹی سے اپنی ساری ای میلز بھی لکھوا رہے ہیں, لوگ اپنے تھیسز وغیرہ ساری, کتنی اچھی, تو ان کو پتہ ہے. کچھ چیزیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ساری چیزیں اپنا تو زیادہ دماغ استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں, یہ بھی مسئلہ ہے کچھ. آپ یہ دیکھیں اے آئی یا چیٹ جی پی ٹی ہے, اب لوگوں کو یہ سینس آ گئی کہ میرے پہ ہیئر سٹائل کون سا سوٹ کرے گا, وہ اپنی تصویر ڈالتے ہیں, پورا ہیئر سٹائل آتا ہے. تو کچھ چیزیں بڑی جو ہم مارننگ شوز کر کر کے لوگوں کو بتاتے تھے, آپ پہ یہ لک اچھی لگے گی, آپ پہ یہ ہیئر سٹائل, سال لگ گئے سمجھنے کے لیے کہ اچھا میرے چہرے پہ ایسا کٹ اچھا لگے گا. تو آپ دیکھیں یہ چیزیں بھی
اسی اس نے سوشل میڈیا نے یا بڑھتی ہوئی سائنس نے ہمیں بتایا. لیکن جہاں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں, میں تو بڑی یہ راستوں والے نقصانات کی بات نہیں کر رہی, یہ تو ہماری اپنی غلطی ہے نا کہ ہم شارٹ کٹ لے لیتے ہیں کہ چلو اس گلی میں گھس گئے, پتہ چلا گلی ہی بند ہوئی. جی جی. آپ زندگی میں بھی جب شارٹ کٹ لیتے ہیں تو اکثر و بیشتر وہ گلی بند ملتی ہے. کبھی میری بات سنیں, آپ نے کبھی زندگی میں شارٹ کٹ کسی چیز کا لیا ہو, بچپن میں یا لڑکپن میں؟ نہیں, میں نے تو ابھی بڑکپن میں لیا ہے. بڑکپن میں لیا ہے. میں سیریسلی, میں میری بہن کی بیٹے کی بھی شادی چل رہی تو میں نے کہا یار اعلیٰ اتنی دور جائیں گے, ایسا نہیں کرتے, یہیں سے لے لیتے ہیں. آپ یقین مانے وہ لے تو لیا کپڑا ہم نے وہاں سے, اس کے بعد میں سر دھن گئی کیونکہ ایک تو اس نے ہم نے کپڑا بھی ٹیڑھا کاٹ کے دیا, اس نے ہمیں, کیونکہ وہ ہمارا والا وہ نہیں تھا, ہمیں ایک عادت ہوتی ہے نا ایک دکاندار کی, آپ کو پتہ ہوتا ہے ٹرسٹ لیول ڈیولپ. آپ یقین مانے وہ کپڑا لے جا کے میں نے اس کے منہ پہ مارا. یہ بھی شارٹ کٹ میں ہی آیا نا کہ میں نے سوچا کہ یار ایک جگہ سے اگر اتنا سب کچھ لے رہے ہیں تو یہ والا بھی یہی سے لے لیتے ہیں, ٹائم بچا لیتے ہیں. تو وہ بھی شارٹ کٹ میرے عالیہ کے لیے اب بھگتو, اور تھا بھی میری بیٹی کا. تو میں تو ایسی تل ملائی کہ میں نے کہا بس اب نہیں, اب پھر بھائی ہوا, نیا کپڑا خریدا, نئی چیز ہوئی, اور پھر نیا بنا. بھائی مجھے بتائیں روج, ہم جو شارٹ کٹس لیتے ہیں ہم یہ ٹائم بچانے کے لیے لیتے ہیں یا پھر ہم اتنے بے صبر ہیں کہ بس ہمیں کہ فوراً حاصل ہو جائے؟ اچھا, جو شارٹ کٹ لوگ لیتے ہیں نا, فرسٹ آف آل لیزی نہیں ہوتے, دے آر ویری اسمارٹ پیپل, دے آر ناٹ لیزی, دے آر ناٹ سم ون کہ یار مجھے کام سیکھنا, مطلب فار ایگزامپل مجھے یہ کام کرنا ہے بٹ دے آر امپیشنٹ, ان کا پیشنس نہیں ہوتا کہ ہم رکیں اپنے. فار ایگزامپل ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہماری جو جنریشن تھی, جو اب ہم بڈھے ہو نہیں پا رہے لیکن پھر بھی ہماری جو جنریشن ہے وہ کچھ نہ کچھ محنت کرتی تھی, کوئی نہ کوئی, یہ نہیں کہ یہ جنریشن نہیں کر رہی ہے, but at that time the path was very I would say closed for a lot of people, اور اس کو پیو کرنے کے لیے بہت ایفرٹ لگتے تھے. اب definitely a lot of people have a lot of other opportunities, لیکن اس میں وہ سیکھتے نہیں ہیں. rather than understanding the process وہ کہتے ہیں بس ابھی یہ کیا, اس کا مجھے ابھی اس کا ریوارڈ چاہیے. تو وہ جو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہے وہ ان لوگوں میں نہیں ہوتی ہے کہ شکر کرنا کہ ہاں مجھے یہ چیز سیکھ رہا ہوں, اس کو کمپلیٹلی سیکھ لوں, اور سیکھنے کے بعد میں ایکسپرٹ ہو کے اس کو میں آئی ول گیٹ دا فروٹ. ہم کہتے ہیں سیکھے ہوئے کہ کچھ نہیں, جس آپ نے بات کی, لوگ کہہ رہے کہ ہمیں ماسٹرز نہیں کرنا, ایونچولی کالج بھی نہیں جانا, کالج بھی نہیں جانا, ہم نے بس مطلب ہمیں یوٹیوبر یا کنٹینٹ بنائیں گے تو ہم شروع کر دیں گے پیسہ کمانا. The thing is why we used to go to school کہ ہاں ٹھیک ہے, we have to build a career, کہ ہم کریئر بنائیں گے. some people will go in showbiz, some people will go and become an engineer, some people will become a newscaster. Now everybody is becoming everything on a social media platform, which is neither bad nor good. It depends کہ آپ اس سے صرف انٹرٹینمنٹ کی حد تک رکھیں, and don't try to give or take fame فرام اے پلیس جہاں پہ کوئی لرننگ نہیں ہے, بیکاز لرننگ نہیں ہوگی تو ہمیں شارٹ کٹ ہی آپ کو لینا پڑے گا, بیکاز ایونچولی کوئی ایک ایسا پرابلم, کوئی ایک ایسا ہرڈل لگے تو میتھ میں آتا ہے کہ جس کا سولوشن آپ نے نہیں ملنا ہے, پھر دین یو ہیو ٹو گو بیک اینڈ لرن ایوری تھنگ فرام اسکریچ. دیٹ از ویری امپورٹنٹ آئی تھنک. صحیح. اچھا جی, ہمارے ساتھ فریال شاہد خواجہ جو کہ ایچ آر کنسلٹنٹ, انٹرپرینیور, لائف کوچ, انسپریشنل اسپیکر ہے, وہ بھی سامنے موجود ہے. السلام علیکم. میں چاہوں گی فریال آپ بھی پلیز ہمیں یہاں پہ جوائن کریں. اچھا, یہاں پہ جو ہم جو شارٹ کٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں, ہم کہیں کہیں اس لیے بھی لیتے ہیں کیونکہ ہم اگلے کو اپنا کمپٹیشن سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی اپنی ایگزامپل کوٹ کروں. میں نے جب نیوز اینکرنگ شروع کی, کیونکہ میرا نیوز اینکرنگ کا جو میرا کریئر ہے وہ تو 2.5 سال کا, لیکن میری ایک جونیئر نے جوائن کیا تقریباً 1.5 سال بعد. تو وہ جب ایچ آر ان کو بلایا تو کیونکہ وہ بالکل فریش, وہ بھی کالج سے نکلی, تو انہوں نے سب سے پہلے ایچ آر سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ مدیہ نقوی کو کتنا پیسہ پے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ تو سینئر, وہ تمہاری پرائم ٹائم کی نیوز اینکر ہے. تو انہوں نے کہا ان کو کتنے پیسے دے رہے ہیں آپ. تو ایچ آر کو وہیں سے, بلکہ وہ اتنی خوبصورت لڑکی تھی, وہ اتنی اچھی, انہوں نے کہا یہ اپروچ اس کی بڑی غلط ہے کہ ابھی آتے ساتھ ہی آپ میں یہ پرابلم ہے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اینڈ آئی ایم شیور ایچ آر کو ایسی بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. سو بیسکلی ہوتا ہی ہے ایچ آر میں, کارپوریٹ ورلڈ میں بھی ہم اس کو اسی طرح ہی دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے نا بائی پاس نہیں کر سکتے ہیں سکسیس کو. یو کین ایکسلریٹ اٹ بٹ یو کی ناٹ بائی پاس دی کمپیٹنس اور کنسسٹینسی. جو جرنی ہے, جیسے کسی سی او کا بھی جرنی ہے, آپ دیکھیں جو وہ سی او زیادہ سکسیزفل ہوگا جو ہر لیئر سے گزر کے اوپر گیا ہوگا. However, وہ جو کچھ یونیورسٹیز سیل کرتی ہیں, کچھ بڑے نام ہیں جو سیل کرتے ہیں کہ جی آپ فورن پلگ ان پلے مینیجر بن جائیں گے. ٹھیک ہے, دیٹس رائٹ, ٹھیک ہے بن سکتے ہیں آپ, اتنی ایکسپینسو یونیورسٹی سے کرتے ہیں, بٹ دیر مسٹ بی اے پراپر MTO پروگرام جہاں پہ اسکل سیٹ اس کا رن کیا جائے, جہاں اس کو سکھایا جائے, دین دے آر کیپیبل انف ٹو ایکچولی یو نو سٹ آن دیٹ پرٹیکولر پوزیشن, اور اس کو جسٹیفائی کرے اپنے رول کو. جیسے سر نے ریل لائف کی بھی بات کی, سوشل میڈیا کی بات کی, تو ریل لائف جو ہے نا دیٹ سیلز اسپیڈ.
मगर जो रियल लाइफ है that basically rewards the आपकी perseverance, आपकी readiness, आपकी preparation, आप कितने ready हैं to face the life. That's more important. आपके लोगों में ट्रेंड देख रही हैं ये जो यंगस्टर्स उनमें क्या ट्रेंड देख रही हैं? देखिए वो बात तो सही है कि बहुत स्टिमुलाई है, बहुत ज़्यादा स्पीड है, बहुत क्योटिक लाइफस्टाइल है, रेस है, एवरीबडी इज़ मटेरियलिस्टिक, हर किसी को सब कुछ बहुत क्विक चाहिए, सडन वेल्थ चाहिए, सडन सक्सेस चाहिए. नोबडी वांट्स टू गो थ्रू द प्रोसेस. ठीक है ना, वो जो आप सख्ती से गुजर के और फिर ऊपर जाते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली द रियल सक्सेस, क्योंकि वो आपको उस काबिल बनाती है. ठीक है. सो व्हाट आई से द ट्रूथ इज़ कि सक्सेस जो है that last is definitely slower than the success that is, you know, very fast. Yes, 2 minute success. अच्छा मोहसिना मुझे ये बताएं, ये जो शॉर्टकट लेने वाला इंसान होता है जिसको लग रहा होता है कि उसके रिजल्ट उसको फौरन मिल जाएंगे, क्या ये अक्लमंद होता है? लेकिन मैं एक छोटी सी बड़ा अक्लमंद होता है. बड़ी अक्लमंद. मैं इसी गुफ्तगू को जोड़ना चाहता हूँ एक है कि जो हमारे नौजवान जो मेहनत कर रहा है ना, जो बच्चा पूरी मेहनत के साथ काम कर रहा है या किसी जगह पे जॉब कर रहा है, मेहनत के साथ कर रहा है, वो ज़हनी मरीज़ हो जाते हैं और उस ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, वो एक तरक्की के लिए मतलब मुंतज़िर है कि वो वक्त आए. और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी या तो ऊपर से टेलीफोन आ जाता है, कोई सिफारिश आ जाती है, कोई ऐसा शॉर्टकट उनका लगता है कि वही लोग जो पीछे थे वो उनके आगे आ जाते हैं, अब बैठते हैं. अब यहाँ से जो शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, मैं मीडिया से हूँ, सादिया मीडिया से है, हम इसको ज़रूर मद्देनज़र रख के ये बात करेंगे कि हर जगह फिर शॉर्टकट देखें. अब आप देखें किसी एयरलाइन में देखें तो अपनी जगह बनाने के लिए उनको ये लगता है कि शॉर्टकट यही है कि किसी की खुशामद, किसी के करीब रह के ज़्यादा आओ भगत करके अपनी जगह बनानी. और इसी तरह से आप मेडिकल के हिसाब से देख लें, डॉक्टर्स हैं, हमारी सिस्टर्स हैं, नर्स हैं, सब वो देख लें. ऐसे ही हमारे अदाकार हैं, ऐसे ही हमारे ड्रामे में जो काम करने वाली लड़कियां हैं उनका है. अब हुआ ये कि हमारे पास जो सादिया साहिबा का और हमारा जो सारा ज़माना है वो है कि ड्रामा आर्टिस्ट एक अलग शोबा था, वो था ड्रामा. फिर बीच में फैशन और मॉडलिंग के लोग जब दाखिल हुए तो ड्रामे की शक्ल बदल गई. और उसके बाद क्या हुआ कि ड्रामा आ गया. और आजकल ड्रामा मैंने ये सुना है कि वहाँ पे रेटिंग ये देखी जा रही है कि इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स. तो ये तो देखे ना, इंस्टा पे फॉलोअर्स बताओ काम पे आता है या और वो लड़की करती क्या है कि इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स आ गए. अब वो खरीद के ला रही है, वो बाय कर रही है, उसके ऑर्गेनिक है या नहीं है, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता. इंस्टा पे उसके फॉलोअर कितने, ये बड़ी ज्यादती है. ये उन आर्टिस्टों के साथ बड़ी ज्यादती होती है जो वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हो. एक अरसा लग गया उनको अपना क्राफ्ट बनाने में. तो ये हम लोग बड़े लकी थे कि हमारे दौर में एक तो काम की पहचान रखने वाले अयूब खाबर साहब जैसे, यावर हयात साहब जैसे, काजिम पाशा जैसे, ऐसे बड़े नाम जो टैलेंट को यूं देख के पहचानते थे कि ये है और इसके अंदर टैलेंट है, और वो बड़े मजे से ऐसे करके निकाल भी देते थे सेट से. और शहजाद खलील साहब का जिक्र भी जरूर करना चाहिए. इन्होंने बड़ी यादगार चीज़, क्योंकि काम नहीं किया, वो मुझसे बहुत पहले के डायरेक्टर है, बट ये कि ये वो लोग थे जो टैलेंट को पहचानते थे. सायरा काज़मी, मैंने उनके साथ जब काम किया तो मैं बकायदा काम रही थी कि उनका इतना बड़ा नाम, उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग. लेकिन साथी चीज़ का मतलब जो प्रोडक्शन हाउसेज है वो भी एक तरीके से यहाँ शॉर्टकट ही लेते हैं. उनको पता होता है कि हम ऑलरेडी किसी वायरल बंदे को उठा के उस पर कर लें ताकि हमें ज़्यादा अपने चीज़ों अपने प्रोजेक्ट पे काम ना करना पड़े. देखिए इस वक्त कितने बुरे बुरे ड्रामे जिन पे हमें शर्मिंदगी हुई एज अ पाकिस्तानी. मेरा मियाँ जब मेरे साथ बैठता है, वो जर्मनी से आता है, कहते हैं यार ये दिखा रहे शराब इतनी आम है, सिगरेट इतनी आम है, हम अपने बच्चों को क्या सिखाए. हम इंडियन मूवीज छुपा रहे थे, तो भाई खोलो सब कुछ. फिर तुमने वो साइट्स क्यों बंद की हुई हैं जब तुम सब कुछ यहाँ दिखा रहे हो. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब ये सब कुछ हमारे यहाँ हो रहा है और ये सब कुछ होने दे रहे हैं हम लोग, वो क्यों होने दे रहे हैं? या इसके मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं और ड्रामा इंतहाई बुरा है, डायलॉग्स इंतहाई बुरे हैं, रिव्यूज इंतहाई बुरे आ रहे हैं, लेकिन
ड्रामे के व्यूज हैं जो 20 मिलियन 30 मिलियन और पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आर्टिस्टों के अपने व्यूज हैं। और दूसरा सादिया, उसमें क्या करते हैं, वो एक टाइटल दे देते हैं छोटा सा, जरा बोल्ड सब्जेक्ट है। अरे भाई, बोल्ड सब्जेक्ट का मतलब ये थोड़ी है, ये फिल्मों के लिए होता है। ये जो टेलीविजन है, ये हमारा फैमिली के लिए है, ये हमारे घर में बैठ के सबके देखने के लिए। मैं आपको बताऊं, मैंने एक इंतहाई बोल्ड सब्जेक्ट किया था, जिसमें मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था। वसीम अब्बास साहब मेरे अब्बा बने थे, एंड वो मेरे सेकंड फादर थे, एंड उन्होंने मेरा रेप किया था। काजिम साहब ने इसको डायरेक्ट किया था, जिसमें मुझे अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड। आप यकीन माने, ये पीटीवी के ड्रामे की मैं आपसे बात कर रही हूँ। एंड वो जिस तरह, तो पहले तो मुझे वो ना सीन ही ना समझ आए, क्योंकि मैं को ये काजिम साहब करेंगे कैसे। पूरा आप सोचे, पीटीवी में सेट लगते हैं, स्टूडियो सबसे बड़ा स्टूडियो है। उन्होंने कहा पूरा कैमरा मेरा ऊपर है, तुमने इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से इस कमरे, मैंने तुम्हें भागते हुए दिखाना। और उन्होंने कभी मेरा दुपट्टा खींचा, कभी कुछ वो, और फिर मैं जाके छुप जाती हूँ अपनी अलमारी में। और सीन कहाँ ख़त्म होता है, वो अलमारी वाले कमरे में उसका एंटर होना और दरवाजे का बंद होना। ओह माय गॉड, एंड दैट्स इट। सब पता चल गया कि अंदर क्या होगा, क्या होना है। ज़रूरी नहीं था। जो मेरी चीखें थी, आप यकीन माने, मैं काजिम में आज मैं कहती हूँ ना, हमारे सीनियर्स ने हमें क्या सिखाया। जब काजिम साहब ने कहा अब मुझे तुम्हारी आवाज़ें चाहिए, मैं कहा काजिम साहब आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया, कैसे उसको। तुम यकीन मानो, जिस तरह काजिम साहब ने कहा, अगर मैं तुम्हें यहाँ से पकड़ूँ, तुम्हारी क्या, जिस तरह मैं चीख रही थी, कहते अगर मैं तुम्हारा यहाँ से गला पकड़ूँ तुम कैसे चीखोगी। तो ये होता है डायरेक्टर जो आपसे काम। ये डायरेक्टर अपने कैरेक्टर को। ओह माय गॉड, दैट वाज रियली। मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, कहीं मजा आएगा। हम रिदम में आए। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।